اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ عزیز طلبہ، آج ہم چیپٹر نمبر 2 اپنی مدد آپ کا خلاصہ کریں گے اور اس کے جو مین پوائنٹس ہیں ان کو سمجھیں گے۔ خلاصے میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ خلاصہ جب بھی لکھتے ہیں تو وہ پیراگراف کی شکل میں لکھا جاتا ہے، لیکن یہاں میں آپ کو ایک پوائنٹ کر کے آپ کو سمجھاؤں گی۔ آپ لوگ ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے پیراگراف کی صورت میں اس کو لکھیں اور سمجھیں۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس سبق کے مصنف سر سید احمد خان ہیں۔ سر سید احمد خان نے اس دور میں یہ تحریر کیا تھا جب مسلمان قسم پرسی کی حالت میں تھے۔ مسلمانوں کو اپنے زور بازو پر کھڑا ہونے کے لیے سر سید نے یہ مضمون لکھا تھا، جیسے یہ مضمون لکھا تھا۔ سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو بیدار کرنے کے لیے، مسلمانوں کو اپنے پیروں پہ کھڑا کرنے کے لیے اس وقت بہت زیادہ کوشش کیے، بہت زیادہ انسٹیٹیوٹ انہوں نے قائم کیے تاکہ مسلمان دوسروں پہ انحصار نہ کرے بلکہ اپنے زور بازو پہ بھروسہ کر کے کھڑا ہونے کی کوشش کریں۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ سبق ایک آزمودہ معقولہ ہے، یعنی کہ ایک عام طور پہ ہم باتوں میں کہنے والی یعنی کہ ایک محاورہ ہے کہ اپنے آپ پہ بھروسہ کرو، اپنی مدد آپ کرو، دوسروں پہ انحصار نہ کرو۔ یعنی کہ خدا ان کی مدد کرتا ہے جو اپنے اوپر بھروسہ کرتے ہیں، جو اپنے اوپر ان کو اعتماد ہو کہ میں یہ کر سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں۔ تو اور اس بندے کی عزت بھی ہوتی ہے جو دوسروں پہ انحصار کرتے ہیں، بیرونی مدد کا طلبگار ہوتا ہے، کسی اور ذریعے سے آنے والے تعاون کا طلبگار ہوتا ہے۔ ایسے لوگ نہ عزت کما سکتے ہیں اور نہ ہی وہ اپنے اوپر بھروسہ کر سکتے ہیں۔ انسان کو چاہیے کہ اپنے اوپر بھروسہ کرے، اپنے زور بازو پہ بھروسہ کرے، اپنے موجودہ وسائل پہ بھروسہ کرے اور ان کو بروئے کار لا کر آگے بڑھے اور ترقی حاصل کریں۔ نیچر کا قاعدہ بھی یہی ہے، یعنی فطرت کا قانون بھی یہی ہے کہ جس قوم کا جس طرح کا چال چلن ہوتا ہے، جس طرح کے وہ ان کے معمولات ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر اسی طرح کا حکمران لاگو کرتا ہے، کیونکہ جو قوم جیسی قوم ہوتی ہے اسی طرح انہی قوم میں سے منتخب کردہ نمائندہ اس کا حاکم یا حکمران بن جاتا ہے، اور وہ نہ وہ حکمران آگے بڑھتا ہے نہ اس کی رعایا آگے بڑھتی ہے، بلکہ وہ ہمیشہ کسی بیرونی کسی انٹرنیشنل امداد کے طلبگار ہوتے ہیں۔ تو انسان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو اپنے خود اندر سے اپنے آپ کو بدلے، اپنے زور بازو پہ بھروسہ کرے، اپنے اندر فیل کرے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ کبھی کبھار اگر دیکھا جائے تو انسان ناممکن کام کو بھی ممکن بنا سکتے ہیں، کیونکہ اس کی اپنی لگن، اپنی کوشش اس میں شامل ہوتی ہے، اور جب تک محنت، کوشش، شوق کی ساری چیزیں مل نہیں جاتی تب تک انسان آگے نہیں بڑھ سکتا۔ انسان کی زندگی میں 2 چیزیں ہیں، قول اور عمل۔ یہ دونوں مل کر ہی انسان ترقی حاصل کر سکتا ہے۔ انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ جو کچھ بولتا ہے اسی پر عمل بھی کرے، یعنی کہ انسان کا قول اس کے عمل کی نشاندہی کرتا ہے، اور جو عمل وہ کرتا ہے وہ اس کے آگے بڑھنے کے لیے، ترقی حاصل کرنے کے لیے اس کے لیے وہ جد و جہد کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، اور اس مقام تک پہنچنے کی پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کی مدد کرتا ہے اور وہ پہنچ جاتا ہے۔ اپنی محنت اور کوشش سے اور اللہ تعالیٰ کی مدد سے وہ اس مقام کو حاصل کر لیتا ہے اور اس تک پہنچ جاتا ہے۔
اور پھر دنیا میں وہ اپنی عزت بھی بنا لیتا ہے، اپنے قوم کی بھی اور اپنے ملک کی بھی، اپنے معاشرے کی بھی اور اپنے مذہب کی بھی۔ کسی بھی ملک کی ترقی اس کے حکمران کے عمدہ نظم و نسق پر نہیں بلکہ اس کے چال چلن پر منحصر ہے۔ اگر وہ دوسروں کی طرف منہ کر کے یا دوسروں کی طرف دیکھنے والا ہو، یعنی دوسرے قوموں کے امداد لینے والا ہو، دوسرے قوموں پہ بھروسہ کرنے والا ہو، تو وہ قوم کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتی۔ قوموں کی تنزلی ہی اس کی سستی ہے جو کہ اس کو آگے نہیں بڑھنے دیتی۔ شخصی سستی، بے عزتی، بے ایمانی اور شخصی برائی ہی کا نتیجہ ہے کہ قوم ترقی نہیں کر سکتی۔ جو قوم اپنے اوپر بھروسہ کرتی ہے، جو قوم اپنے وسائل پر بھروسہ کرتی ہے اور جو قوم اپنے اندر کی برائیوں کو ختم کرتی ہے، دوسروں کے ساتھ شانہ بشانہ چلتی ہے، دوسرے اقوام کے سامنے آنکھ ملا کر بات کرتی ہے، دوسرے اقوام کے لیے نیک خواہشات رکھتی ہیں، ایسی قومیں کامیاب ہوتی ہے اور ایسے قومیں دنیا میں اپنا نام کماتی ہیں، کیونکہ قوموں کی ترقی شخصی محنت، ایمانداری اور شخصی ہمدردی پر منحصر ہے۔ اگر یہ چیزیں ختم ہو جائے کسی معاشرے سے اور اس کی جگہ پہ بے عزتی، بے ایمانی، شخصی برائی اور مختلف قسم کی اور معاشرتی برائیاں جنم لیں، تو سمجھو کہ وہ معاشرہ تنزلی کا شکار ہے اور تنزلی کی طرف بڑھ رہا ہے۔ ہم بہت سے کاموں میں اپنے حکمرانوں کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں، لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ حکمران ہم میں سے ہی اس ایوان تک پہنچے ہیں، اس جگہ تک پہنچے ہیں۔ حکمرانوں کو ہم نے ہی منتخب کیا ہے، تو حکمران ہمارا ہی یعنی کہ عوام کا ہی عکس ہے، جو کہ ہمیں نیشنلی اور انٹرنیشنلی ریپریزنٹ کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جس طرح ہمارے اوپر حکمران ہوتے ہیں، اسی طرح ہی اس قوم کے رعایا اور عوام ہوتے ہیں۔ تو اپنے آپ کو یعنی کہ رعایا کو چاہیے، عوام کو چاہیے کہ تبدیلی اپنے اندر سے لائے، اپنے اندر کے خودی کو بدلے، اپنے اندر کی خودی پہ بھروسہ کرے، تو انشاءاللہ ترقی آپ کا مقدر ہوگی اور انشاءاللہ آپ لوگ دنیا میں ایک اعلیٰ مقام حاصل کر سکیں گے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم ایک آزاد ملک ہیں، ایک آزاد معاشرے میں ہم جی رہے ہیں، لیکن یہ ہماری بھول ہے کیونکہ ہم ابھی تک غلام ہیں۔ جب تک ہمارے اندر کے سوچ، ہمارے اندر کی خودی میں جب تک آزادی نہیں آ جاتی، تب تک ہم آزاد نہیں ہو سکتے۔ ہماری سوچ ابھی تک غلام ہے، ہمارے خیالات پر ابھی تک وہی غلامانہ سوچ غالب ہے، ہم ابھی بھی دوسروں کی طرف دیکھنے والے ہیں۔ تو انسان غلام تب بنتا ہے جب وہ اپنے اندر یعنی کہ اپنے اندر کی غلامی سے چھٹکارا نہیں حاصل کرتا۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے اندر کی غلامی کو ختم کرے اور اسی کو اپنی طاقت بنائے، اپنے اندر کی غلامی سے آزادی حاصل کر کے انسان باہر کے معاشرے میں آزاد بن سکتا ہے اور ایک عزت کما سکتا ہے، ایک عزت کی زندگی کما سکتا ہے۔ جو قومیں، جو انسان، جو عوام یا جو بھی معاشرہ یعنی کہ دل سے غلام ہو، عمدہ انتظام اسے آزاد نہیں کرا سکتے جب تک غلامی کی یہ کیفیت وہ خود اپنے اندر سے حاصل نہ کر سکے۔ انسان کی اصل لڑائی خود اپنے اندر کے انسان سے ہے، خود اپنے اندر کے ضمیر سے ہے۔ ہم جہاں پہ اپنے مفادات دیکھتے ہیں وہاں پہ ہمارا ضمیر جاگتا بھی ہے، سوتا بھی ہے۔ ہم اپنی مرضی سے اپنے ضمیر کو کبھی سلا دیتے ہیں، کبھی جگا دیتے ہیں۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے ملک، اپنے معاشرے، اپنے مذہب، اپنے اقدار کے مطابق چلے اور اسی کے مطابق فیصلے کرے،
اسی کے مطابق معاشرے میں اپنا مقام حاصل کریں، کیونکہ یہ ممکن ہی نہیں کہ آپ اپنے اندر تبدیلی لائیں اور باہر کا معاشرہ تبدیل نہ ہو۔ جیسے آپ کی سوچ ہوگی، جس طرح آپ کا خیال ہوگا، اسی طرح آپ گھر کو، معاشرے کو، قوم کو بدلیں گے۔ تو انسان کو چاہیے کہ سب سے پہلے اپنے اندر تبدیلی لائیں۔ اپنی مدد آپ کی اہمیت اس لحاظ سے بھی زیادہ ہے کیونکہ انسان اگر یہ سوچ ختم کر دے کہ میں فلانا کام کر رہی ہوں اور اس میں مجھے فلانے شخص کی، فلانے ملک کی، فلانے معاشرے کی، فلانے بندے کی ضرورت ہے یا اس کی مدد سے میں یہ کروں گی، نہیں، توکل کرو اللہ پہ، اللہ پہ بھروسہ کرو، خود پہ بھروسہ کرو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ ہمیشہ کامیاب کرے گا، ہمیشہ سرخرو کرے گا۔ یہ ایک ایسی سوچ ہے، اگر انسان اپنے اندر اپنے آپ پہ بھروسہ کرے کہ نہیں، کوئی بھی نہیں ہے، بس جو کچھ بھی کرنا ہے میں نے خود کرنا ہے اور میں نے اپنے ہی زور بازو پہ کرنا ہے، تو انسان سہارا نہیں لے گا۔ بقول ولیم ڈریگن کے ہماری محنت اور ہماری آزادی ہمارے اوپر ہی منحصر ہے۔ اگر ہم اپنی مدد آپ کرتے رہیں تو ہماری ترقی اور بہتری کا اس سے اچھا اور کوئی موقع نہیں۔ یہ ولیم ڈریگن نے کہا۔ اس طرح مختلف مقامات پر علامہ اقبال نے بھی مسلمانوں کو خودی کا درس دیا ہے۔ علامہ اقبال نے ایک جگہ پہ فرمایا ہے کہ انسان کے لیے سب سے مشکل لفظ ہاں کہنا ہے اور سب سے آسان لفظ نہ کہنا ہے، کیونکہ اگر انسان نہ کہے تو نہ کہنے کے بعد اس کو کچھ نہیں کرنا پڑتا، اور جب ہاں کہے تو ہاں کے بعد اس کو پروف کرنا ہوتا ہے کہ وہ یہ کام کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا۔ تو ہاں کے لیے اس کو محنت کرنی چاہیے، محنت، اپنے آپ پہ بھروسہ، اپنی کوشش کرنی چاہیے کہ انسان یہ کر سکتا ہے۔ انسان کی موجودہ ترقی بھی اسی بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ ہر دور اور ہر نسل نے اس تعمیر و ترقی میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ تو انسان کی موجودہ ترقی کا راز بھی محنت و کوشش پر منحصر ہے، محنت و کوشش پر منحصر ہے۔ یعنی کہ مین پوائنٹ اس میں یہی ہے کہ اپنے اوپر بھروسہ کرو، اپنے آپ پہ بھروسہ کرو، اپنے اندر تبدیلی لاؤ۔ جب تک انسان کا اپنا شخصی چال چلن بہتر نہیں ہوگا وہ معاشرے کو بہتر نہیں بنا سکتا۔ انسان کا اپنا شخصی چال چلن ہی معاشرے کو بہتر بنا سکتا ہے، قوم کو بہتر بنا سکتا ہے، ملک کو بہتر بنا سکتا ہے اور ملک کو ترقی پر لا سکتا ہے۔ ہم اپنے تو چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے بیرونی امداد کے آسرے پہ بیٹھے رہتے ہیں، سہاروں کی تلاش میں بیٹھے رہتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں ہمارے ہر مسئلے کا حل بس انٹرنیشنل لوگوں کے پاس موجود ہے، نہیں۔ دیکھا جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اوپر بھروسہ کیا ہے، اس جاہل اور یعنی کہ اجڑ معاشرے میں بھی انہوں نے اپنے اوپر بھروسہ کیا، اپنے رب کے اوپر بھروسہ کیا، اور اس جاہل معاشرے کو اللہ تعالیٰ کے مدد سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبدیل کر کے رکھ دیا، اور وہ اس معاشرے کو انہوں نے اپنی محنت سے، اپنے زور بازو سے، اپنے کوشش سے اس کو تبدیل کر کے رکھ دیا، اور اس معاشرے کو آج تک دنیا میں معزز معاشرہ گردانا جاتا ہے، صرف اس وجہ سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوششوں سے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوششوں سے وہ معاشرہ تبدیل ہوا، اور اس نے اپنا ایک مقام پایا، ایک عزت پائی، اور معاشرے میں اپنا ایک اسٹیٹس بنایا۔ تو مسلمان کو چاہیے کہ دوسروں پہ بھروسہ نہ کرے، انسان کو چاہیے کہ اپنے اوپر بھروسہ کرے،
اپنے اللہ کے اوپر بھروسہ کرے، اپنے وسائل کو بروئے کام لائے اور اپنے اندر سے تبدیلی پیدا کرے، اپنے اندر کی سوچ کو بدلے، اپنے اندر کے خیالات کو بدلے، تبھی جا کر وہ ترقی حاصل کر سکتا ہے، تبھی جا کر وہ معاشرے میں ایک معزز مقام حاصل کر سکتا ہے۔ عزیز طلبہ، آج کا ہمارا لیسن یہاں تک اس کا خلاصہ تھا۔ انشاءاللہ کل ہم اس کے تشریحات کی طرف بڑھیں گے۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔